بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 25 ہے، اور یہ سبق نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے مکتبۃ البشریٰ کتاب کے صفحہ نمبر 197 کتاب الصوم کا باب الاعتکاف ہے۔ باب الاعتکاف سے آج ہم سب اپنا سبق نمبر 25 کا افتتاح کریں گے۔ سبق نمبر 25 کو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ احبابی ذرا اس کو غور سے دیکھیے جی۔ باب الاعتکاف، الاعتکاف مستحب وهو اللبس فی المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف۔ اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے کہ اعتکاف مستحب ہے اور وہ ٹھہرنا ہے مسجد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ دیکھیں، اس عبارت میں مصنف علی رحمہ نے، صاحب قدوری علی رحمہ نے اعتکاف کی تعریف بیان کی ہے اور اس کا حکم بیان کیا ہے۔ دیکھیں اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے اللبس، یعنی ٹھہرنا، اور اعتکاف کی اصطلاحی تعریف ہے اللبس فی المسجد مع الصوم بنیت الاعتکاف، یعنی اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ روزے کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کی کل ویسے 3 قسمیں ہیں عام طور پر۔ اعتکاف کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے پہلا نمبر 1 اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے جس کی کسی نے نظر مانی ہو۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 2 اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف سنت رمضان کے آخری عشرہ کو کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف مستحب جو ہے وہ اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو ان دونوں قسموں کے علاوہ ہو۔ یعنی مصنف نے، صاحب قدوری نے فرمایا کہ اعتکاف مستحب یہ کہ اگر اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے تو مستحب سے مراد یہاں سنت اعتکاف ہے، اور اگر اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں تو پھر یہاں اس سے مراد مطلق اعتکاف ہے، یعنی مطلقاً کسی وقت میں بھی اس میں روزے کی شرط نہیں ہوتی اعتکاف مستحب میں، اور رمضان المبارک کا ہونا بھی اس میں شرط اس میں نہیں ہے اعتکاف مستحب کے اندر۔ جی ذرا دیکھیے، اس اعتکاف مستحب میں روزے کی بھی شرط نہیں ہے۔ یہ آگے چلے گئے ہم۔ جی آگے دیکھیے ذرا۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْيُ وَاللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ وَإِنْ نَزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ أَوْ لِجُمْعَةٍ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ وَيَبْتَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْزِرَ السَّلْعَةَ وَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ وَإِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ بطل اعتکاف ولو خرج من المسجد صاعدا بغیر عذر فسد اعتکافه عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی وقال رحمہ اللہ تعالی لا يفسد حتى يكون اکثر من نصف یوم۔ جی دیکھیے ذرا اس کا پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حرام ہے معتکف پر وطی کرنا اور عورت کو چھونا اور بوسہ دینا، اور اگر انزال ہو گیا بوسہ لینے سے یا چھونے سے تو فاسد ہو جائے گا اس کا اعتکاف اور قضا واجب ہوگی اس پر۔ اور نہ نکلے معتکف مسجد سے مگر انسانی حاجت کے لیے یا جمعہ کی وجہ سے،
اور نہیں ہے کوئی حرج کہ وہ بیچے اور خریدے مسجد میں بغیر اس کے، یعنی خرید و فروخت کرے مسجد میں بغیر اس کے کہ وہ حاضر کرے سامان کو مسجد کے اندر، اور نہ کلام کرے مگر خیر کی، اور مکروہ ہے اس کے لیے خاموش رہنا۔ پس اگر جمع کر لیا معتکف نے رات کو یا دن کو بھول کر یا جان بوجھ کر تو باطل ہو جائے گا اس کا اعتکاف۔ اور اگر نکل گیا مسجد سے ایک ساتھ بھی بغیر کسی عذر کے، اگر نکل گیا مسجد سے ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی بھی، ولو خرج من المسجد ساعتا بغیر عذر، بغیر کسی عذر کے، تو اس کا اعتکاف امام صاحب کے نزدیک فاسد ہو جائے گا، اور 7 نے فرمایا کہ نہیں ہوگا فاسد یہاں تک کہ وہ نصف دن سے زیادہ بہر گزارے۔ ذرا اس عبارت کی تشریح مختصر سی آپ دیکھ لیجئے، وَيَحْرُمُ مِنَ الْمُعْتَكِفِ سے دیکھیے ذرا، حالت اعتکاف میں معتکف کے لیے کچھ افعال ناجائز ہیں اور کچھ مکروہ ہیں۔ جو افعال معتکف کے لیے جائز نہیں ہیں اور وہ کئی ہیں۔ نمبر 1، وطی کرنا۔ حالت اعتکاف میں دن کو یا رات کو بھول کر یا جان بوجھ کر وطی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا اور اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 2، عورت کو بوسہ دینا اور عورت کو چھونا۔ اگر معتکف نے حالت اعتکاف میں عورت کو بوسہ دیا، چھویا یا بوسہ دیا اور اس سے انزال نہیں ہوا تو اس صورت میں وہ صرف گناہگار ہوگا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر انزال بھی ہو گیا تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ نمبر 3 کہا کہ حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنا، جو تیسری بات ذکر کی ہے کہ معتکف کے لیے طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر معتکف طبی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلا تو امام صاحب کے نزدیک اگر ایک ساتھ تو ایک گھڑی بھی وہ کچھ دیر بھی وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دن کا زیادہ حصہ وہ مسجد سے باہر رہا ہے تو دن کا اکثر حصہ مسجد سے باہر رہا تو اس کا اعتکاف باطل ہوگا وغیرہ نہیں، لیکن یہاں فتویٰ جو ہے وہ امام صاحب کے قول پر ہے۔ البتہ کسی طبی یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ طبی ضرورت جیسے قضاء حاجت ہے، غسل جنابت ہے، تو اس کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جگہ ہے وضو کی، اور شرعی ضرورت جیسے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکلا۔ نماز جمعہ کے لیے اگر جانا ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں اتنی دیر کے لیے ٹھہرے کہ نماز جمعہ سے پہلے سنتے پڑھ سکے اور خطبہ سن سکے، اور نماز جمعہ کے بعد باقی سنتے وغیرہ ادا کر سکے، اس سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے۔ آگے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کا اعتکاف کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، فضول گفتگو کرنا۔ فضول گفتگو نہیں، اگر بات کرنی ہو تو خیر کی بات کی جائے۔ نمبر 2، بالکل خاموش رہنا اور اس خاموشی کو کار خیر سمجھنا۔ دیکھیں البتہ اگر کوئی چپ رہتا ہے لیکن اس کو کار خیر نہیں سمجھتا تو یہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن چپ کرنے کو وہ کار خیر سمجھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ مسجد کے اندر بغیر کسی ضرورت کے خرید و فروخت کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مسجد میں خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی شرط ہے کہ سامان مسجد میں نہ لایا جائے، صرف فون پر جیسے آج کل ہے فون پر کی جا سکتی ہے، یہ اس صورت میں کہ جب ضرورت ہو۔ اگر ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے تو پھر یہ خرید و فروخت وغیرہ یہ معاملات مسجد میں نہ کرے۔ جی آگے عبارت دیکھیے ذرا، ومن اوجب علی نفسہ، یہاں سے اعتکاف، یہ دیکھیے عبارت، جی ومن اوجب علی نفسہ اعتکاف ایام لزم اعتکافہ بلیالیہا وکانت متتابعۃ وان لم یشترط التتابع فیہا۔ یہاں ذرا دیکھیے، اس کا پہلے ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ اور وہ آدمی جس نے واجب کیا ہو اپنے نفس پر اعتکاف دنوں کا تو لازم ہو جائے گا اس پر ان دنوں کا اعتکاف ان کی راتوں کے ساتھ، اور وہ دن مسلسل ہوں گے اگرچہ اس نے مسلسل کی شرط نہ لگئی ہو ان دنوں کے ساتھ۔ اگرچہ تتابع کی شرط اس نے، تتابع کا مطلب پے در پے مسلسل کی اس نے اگرچہ شرط نہ لگئی ہو۔
ذرا اس عبارت کی تشریح دیکھیے. دیکھیے اس عبارت میں صاحب قدوری علی رحمہ نے اعتکاف کی نظر ماننے کا حکم بیان کیا ہے. اس عبارت میں صاحب قدوری علی رحمہ نے اعتکاف کی نظر ماننے کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر کی مانی تو اس کی وجہ سے اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا، اور اگر اس نے دن اور رات دونوں کی اعتکاف کی نظر مانی تو اس پر دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا واجب ہے. اور اگر اس نے نظر مانتے وقت صرف دنوں کا ذکر کیا ہے، راتوں کا ذکر نہیں کیا، تو بھی اس پر دن اور رات دونوں کا اعتکاف ضروری ہے، اور اعتکاف اس پر مسلسل پے در پے ہوگا، درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا. اگرچہ اس نے نیت مانتے وقت اس چیز کا ذکر نہ کیا ہو تب بھی اس پر، مثلا ایک شخص نے کہا کہ میں 10 دن اعتکاف کروں گا، تو اب اس پر 10 دن متواتر اعتکاف کرنا ہوگا. کہا کہ ایک ہفتہ اعتکاف کروں گا تو ایک ہفتہ متواتر اس کے لیے اعتکاف کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ 2 دن آج کر لے، پھر اگلے ہفتے 2 دن کر لے، پھر اس سے اگلے مہینے 1 دن کر لے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ پے در پے اعتکاف کیا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نے آج اپنا سبق نمبر 25 مکمل کیا ہے. بحمداللہ ہم کتاب الحج تک پڑھ چکے ہیں. کتاب الحج یہ مکتبۃ البشریٰ کتاب صفحہ 200 پر ہے. انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہمارا جو ہوگا وہ کتاب الحج سے ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.